الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس کے بعد نبوت کا جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم کیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ اللہ نے مہر لگایا. نبوت کا یہ جو سلسلہ ہے اللہ نے اس کے اوپر مہر لگایا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. اور جس طرح کوئی خط لکھتے ہیں اس لفافے کے اندر بند کرتے ہیں، یا کوئی چیز حکومت کی طرف سے عدالت کی طرف سے سیل ہو جاتے، تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد کوئی اس میں ہاتھ نہ لگائے، کوئی اور چیز اضافی نہ لکھے. کوئی اگر لکھتے ہیں تو اس کو لوگ جعلی سمجھتے ہیں. تو اس پیغمبر کو خاتم کے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا پورا سلسلہ ختم کیا. اور یہی بات اس دوسری آیات کے اندر بھی ابھی جو آج میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. اور میں نے ذکر کیا تھا کہ تقریباً کوئی 200 تک آیات ہے جس سے بالکل واضح معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. اور بہت سارے احادیث سے بھی یہی بات معلوم ہو جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بار بار وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا. یہ جو آیات میں نے تلاوت کی یہ سورۃ اعراف کی آیات ہے. اس کے اندر بھی یہی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں کہ قل، کہہ دیجیے، فرما دیجیے لوگوں سے، یا ایھا الناس، اے انسان، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہو، پیغمبر ہو. اب سب کے طرف اللہ نے مجھے بھیجا ہے. رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کے طرف. اور فرمائے الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ نے مجھے بھیجا جو اس آسمان اور زمینوں کے مالک ہے. آسمان اور زمین سب اس کے لیے ہے، اس یہ بادشاہت ان کے لیے. لا الہ الا ہو، کوئی عبادت اور بندگی کی مستحق نہیں مگر وہی اللہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. اور اللہ کے نبی کو فرمایا کہ تم لوگوں سے کہو کہ اس اللہ نے مجھے بھیجا. فآمنوا باللہ ورسولہ،
پھر حکم دیا کہ تم ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے۔ النبی الامی، وہ نبی جو امی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو خود بھی اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے جو کلمات ہیں اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اس کے باوجود کہ اتنے عظیم الشان اس کی حیثیت ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس کے باوجود یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کلموں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا واتبعوہ، اس پیغمبر کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھیجا ہے، اس کی اتباع کرو۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تم اس پیغمبر کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ گے، تم کامیاب ہو جائے۔ اس پیغمبر کی بات مانو، اس کی اتباع کرو۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے دیگر انبیاء کے مقابلے میں چیزوں سے فضیلت دی۔ فضلت علی الانبیاء بست، چیزیں کہ جس کے ذریعے سے میں دیگر انبیاء سے ایک ممتاز ہوں۔ مجھے اللہ نے فضیلت دی، اللہ نے اہمیت دی، اللہ نے مجھے مقام و مرتبہ دیا جو دیگر انبیاء کے اندر وہ چیزیں نہیں ہے۔ ویسے تو 1,24,000 انبیاء ہے، ہر ایک کا الگ الگ مقام ہے، الگ مرتبہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا، بہت بڑا مرتبہ دیا۔ اور پھر ان چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اللہ نے فضیلت دی ان چیزوں کے وجہ سے دیگر انبیاء کے مقابلے۔ فضلت علی الانبیاء بست، ایک فرمایا کہ اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنایا، یعنی مختصر الفاظ اور اس میں معنی کے ایک ذخیرہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دریا کو سمندر کو اور دریا کو گزی میں بند کرنا، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لفظ کے اندر علوم کے، معانی کے، مقاصد کے، پوری بحر کو، سمندر کو ایک معمولی گزی نے بلکہ ایک پہلے کے اندر بند کیا۔ یہ جامعیت ہے، ایک ایک لفظ کے اوپر لوگ تحقیقات کرتے ہیں، لوگ تو اس پہ شارحین حدیث دیتے ہیں۔ کوئی جو ضخیم کتاب ہے اس پہ چند احادیث کے اوپر لوگوں نے ضخیم کتابیں لکھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنایا ہے، جامع قسم کی کلمات اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں ایک معمولی لفظ کے اندر علوم کے ایک ذخیرہ جمع کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے رعب کے ذریعے سے میری مدد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک رعب دیا تھا، جب کوئی ملتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نرم دل اور بہت ہنسمکھ اور بہت زیادہ بے تکلفی کرتے رہتے صحابہ کے ساتھ، لیکن جو عام لوگ دیکھتے تھے تو اللہ نے ایک رعب دیا تھا۔ ابو جہل، ابو لہب، ان کے واقعے بہت مشہور ہیں کہ ابو جہل کو ایک چھوٹا بچہ تھا ادھر، اسی کو اس کے جب والد وفات پا رہے تھے تو ان کو کچھ رقم دیا ابو جہل کو کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے ان کو دے دے۔ بیٹا بڑا ہو گیا، ابو جہل اس کو رقم نہیں دے رہے تھے، تو نوجوان وہ بچہ آ گیا اور عرب کے جو سردار تھے ان سے شکایت کی اس نے، کس آدمی نے میرے والد سے پیسے دی مجھے دے نہیں رہے۔ انہوں نے اثرات یہ تمسخر، مذاق کے طور پہ ان سے کہا کہ دیکھو جو آدمی بیٹا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، یتیموں کی بات کرتے، غریبوں کی بات کرتے، مسکینوں کی بات کرتے، تم جاؤ اس کے پاس جاؤ کہ وہ آپ کو حق دلا کے آپ کو دے رہے۔ لوگ تو مذاق سمجھ رہتے ہیں کہ مذاق کے طور پہ، لیکن جو ہی وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے کہ ابو جہل نے میرے والد کی موصی ہے، میرے والد نے اس سے کہا، وصیت کی ہے اس نے کہ ان کو پیسے دیے اور اب مجھے دے نہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے۔ ابھی مشرکین کے جو سردار تھے وہ تماشے دیکھنے کے لیے بے تاب تھے کہ ابھی ابو جہل نکل آئیں گے
اور اس پیغمبر کی بے عزتی کریں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی گیٹ پہ پہنچے، دروازے پہ پہنچے، گیٹ کر کٹایا. ابو جہل نکل آئے اور جو ہی اللہ کے نبی کو دیکھا پوچھا کیوں خیریت ہے، کیوں تشریف لائے؟ فرمایا کہ اس بچے کے حق لا کے دے دو. ابو جہل نے دوسری بات نہیں کی، فوراً گھر جا کے وہ رقم لا کے حوالہ کیا. ادھر مشرکین عرب دیکھ رہے تھے، بڑے بڑے سردار دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا، یہ ابو جہل تو اتنی مخالف ہے، یہ کیا ہوا، یہ کیوں اتنی نہ کوئی بات کی، فوراً جا کے دے دیا. تو بعد میں جب ابو جہل سے پوچھا اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ دیکھا آپ کو پتہ نہیں، اگر میں انکار کرتا تو پتہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اس سے وہ راہ کی دے دیا. اللہ نے ایک روک دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے روب کے ذریعے سے میری مدد کی. اور 30 نمبر فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے غنیمتوں کو میرے لیے حلال کی. دیگر امتوں کے اندر غنیمت حلال نہیں تھی. کوئی اگر غنیمت کی جگہ مل جاتی تو وہ آگ کے وہ کھاتے تھے. صدقات لوگ نہیں کھا سکتے تھے اور امتوں کے اندر. کوئی قربانی پیش کرتے تھے تو قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ آگ کے اس کو کھائے وہ کہ قبول ہو گئی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے وہ کہ وہ قبول نہیں ہے. لیکن اس امت کے لیے اللہ نے یہ آسانی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ نے غنیمتوں کو حلال کیا. جب کافروں سے آپ کا مقابلہ ہو، کافروں سے آپ کے ہاتھ مال آ جائے، اس کو غنیمت بولتے ہیں. اس کو انفال، سورۃ انفال ایک مکمل سورت اللہ نے نازل کی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اللہ نے غنیمتوں کا ذکر کیا کہ اس پہ خمس 5واں حصہ آپ بیت المال کو دیں گے، اور دیگر جتنے لوگ اس جنگ میں، اس غزوے میں، اس میں دشمن کے مقابلے میں شریک ہو، ان سب کا حق ہے ان کے درمیان تقسیم کرو. یہ اللہ نے اس امت کے لیے آسانی کی. چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا کہ پوری زمین میرے لیے اللہ نے پاک بنائی، اور پوری زمین میرے لیے مسجد ہے. پاک اس حوالے سے جہاں جس زمین کی جس کونے کے اوپر کوئی نماز پڑھنا چاہتے پڑھ سکتے، منع نہیں ہے. پرانی امتوں کی نمازیں خاص ان کی عبادت گاہوں کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں پڑھ سکتے، عبادت اپنی عبادت گاہ کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں کر سکتے. لیکن اس امت کو اللہ نے پوری زمین اس کے لیے اللہ نے پاک کیا. دوسرے کہ تیمم، اس زمین کی جس کونے سے، جس حصے سے، جس الارض سے جو چیز ہے اسے تیمم کر سکتے. بہت بڑی سہولت ہے. اگر پانی نہیں ہے پہلے تو پانی استعمال کرو جی، وضو کرو باقاعدہ. اگر وضو نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے، یا پانی کو برف قادر نہیں ہے، یا پانی آپ کے لیے ضرورت، آپ کو لیے اس سے کوئی نقصان ہو جاتے، تو اللہ نے بڑی آسانی کی. جاؤ جی تیمم کرو آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیمم کرو. اور فرمایا کہ اس روئی زمین کو میرے لیے طہور بنایا، پاکی کا ذریعہ بنایا، اور مسجد بنائی. مسجد یہ پوری روئی زمین مسلمانوں کی، یہ پوری روئی زمین جہاں پر بھی کوئی زمین کا حصہ ہے یہ مسلمانوں کی مسجد ہے. یہ جو علامہ اقبال نے فرمایا نا ان کے اشعار میں اس کا ذکر کیا ہے کہ مسجد مؤمنہ بدست دیگرہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی مساجد دیگر لوگوں کے ہاتھ میں، غیر مسلموں کے ہاتھ میں. اس سے مراد مساجد بھی ہے کہ بہت سارے مسجدیں وہ غیروں کے قبضے میں ہے، وہ جس طرح چاہتے مسلمانوں کو جب بھی اجازت دے نماز پڑھو، نہیں پڑھو، اور مختلف قسم کی پابندی، یہ بھی مقصود ہے. لیکن اس سے مراد یہ زمین بھی ہے کہ زمین کا جو ٹکڑا ہے وہ مسلمانوں کی مسجد ہے. امریکہ کی زمین مسلمانوں کی مسجد ہے، مسلمانوں کا حق ہے. برطانیہ کی زمین وہ مسلمانوں کی مسجد ہے، مسلمانوں کا حق ہے. روس کی زمین، پوری دنیا کی جو زمین ہے وہ مسلمانوں کی مسجد ہے. مسجد مؤمنہ بدست دیگر. علامہ اقبال فرماتے کہ مسلمانوں کو مساجد ان لوگوں کے ہاتھ میں. یہ جو اقبال نے فرمایا کہ چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہے وطن ہے سارا جہاں ہمارا. سارا جہاں ہمارا کا مطلب کیا ہے کہ ہم مسلمان جہاں چاہتے دین کے کام کرے، جہاں چاہتے عبادت کرے، جہاں چاہتے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. لیکن افسوس کیسے نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے
اللہ نے جو چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی ہے اس میں چوتھے نمبر پر یہی فرمایا کہ جو علت الارض مسجدا وطہورا، کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی ہے اور پوری زمین میرے لیے پاک بنائی گئی ہے، پاک ہے بالکل۔ ان لائق کی جگہ بالکل واضح کوئی گن موجود ہو ادھر تو آدمی نماز نہیں پڑھیں گے، ظاہر ہے کہ ڈیران ہے، کوئی گند جگہ ہے ادھر تو نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن اور اس کے علاوہ جہاں پر چاہتے ہیں نماز پڑھ سکتے۔ اور 5 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا کہ مجھے اللہ نے تمام مخلوق کی طرف بھیجا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، سب کے طرف مجھے اللہ نے نبی بنا کے اور رسول بنا کے اللہ نے بھیجا۔ اور آگے بھی فرمایا 6 نمبر پر وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، میرے ذریعے سے اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کیا۔ تو اس آیات سے بھی یہی معلوم ہوتے ہے کہ مجھے اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اور فرمایا کہ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے، پوری طرح انسانیت کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور اس آیات سے اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا کہ میں آخری نبوت کے سلسلے کے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تو اس کی آخری جو اینٹ ہے، وہ آخری جو کڑی ہے وہ میں ہوں۔ اور فرمایا تم آخر الامم ہو، آپ کی فضیلت یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فضیلت یہ ہے کہ تم آخری امت ہو، آپ کے بعد کوئی اور امت نہیں ہے۔ تو دیگر انبیاء کے بعد اور انبیاء کے آنے کی ضرورت تھی۔ آدم علیہ السلام کی جو نبوت ہے، رسالت ہے، وہ خاص وقت کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ جتنے بھی انبیاء کرام کا نام قرآن میں ذکر ہے، یہ ذکر نہیں ہے۔ 1,24,000 زیادہ کم انبیاء ہے، جس سے بہت کم ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور بہت کم ہے جس کا ذکر احادیث میں۔ بہت سارے انبیاء کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس زبان میں اللہ نے مبعوث کیا ہے، کس علاقے میں اللہ نے مبعوث کیا ہے، کون سی کتاب ان کے پاس تھی، پتہ نہیں ہے ان کا۔ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری زندگی ہمارے سامنے، پوری زندگی ایک بالکل ایک کلی کتاب کی طرح، ایک واضح اور روشن کتاب کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، کاروبار کیسے کیا، گھر کے اندر کیسے تھے، اس کا اخلاق کیسے، حتیٰ کہ بیویوں سے مباشرت کس طرح کیا، ایک ایک چیز یعنی ضروری، جو جس کو لوگ ایک قسم خفیہ چیزیں کہتے ہیں، سیکرٹ خفیہ چیزیں جس کو وہ لوگ نہیں بتاتے، اس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، نمونہ، اس کی ہر چیز اللہ نے واضح کی ہے۔ لیکن دیگر انبیاء کا ایسا نہیں ہے، دیگر انبیاء کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کس کس علاقے میں مبعوث ہے، کس کس زبان میں مبعوث ہے، کون سی کتاب ان کے پاس ہے۔ پھر دوسرے کہ ان انبیاء کو اللہ نے خاص خاص علاقوں کے لیے بھیجا، اس مثلا اس علاقے کے الگ نبی ہے، آگے ٹھوکر کے علاقے کا الگ پیغمبر ہو، آگے مینار پاکستان اس علاقے کا الگ پیغمبر، الگ اللہ نے بھیجے، اور پھر وقت کے لیے خاص خاص وقت بتائے کہ توکل تم پیغمبر، اس کے بعد اور پیغمبر آتے تھے، اور آتے تھے، اور آتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک تمام انسانوں کے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا، جتنے بھی انسان پیدا ہو جائیں گے قیامت تک ان سب کے لیے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ امت آخری امت ہے، کوئی اور امت نہیں ہے قیامت تک۔ یہ کتاب قرآن یہ آخری کتاب ہے، اس سے اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ھدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تمام مخلوقات کے اور کائنات کے رب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام عالمین کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب وہ رحمت ہے تو کسی اور کی ضرورت کی ہے؟ جو لوگ قادینی جو اعتراضات کرتے ہیں اس میں ایک اعتراض ان کے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، جب اللہ کی رحمت ہے تو اللہ کی رحمت جاری ہو کہ بند ہو؟ اچھا ہے بھائی، ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت، یقیناً نبوت اللہ کی رحمت ہے، رسالت اللہ کی رحمت ہے، لیکن رحمت ہم بند نہیں کرتے،
یہ جاری ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے صدقے سے قیامت تک اس طرح جاری ہے. قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب اسی پیغمبر کی امتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ وہ شامل ہے. اس سے الگ کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کتاب قرآن قیامت تک ہے. تو اور شریعت کے اور وحی کی اور کسی کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ جب یہ کتاب موجود ہے، یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، تو کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ اسی وجہ سے جتنے بھی لوگوں نے نبوت کی دعوی کی، میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اسود عنسی اور مسلمہ کذاب سے لے کے طلحہ اور اس زمانے میں سجاح نام کی جو عورت تھی اس سے لے کر آج تک، اور غلام احمد قادیانی اور جتنے لوگوں نے نبوت کی دعوی کی، یہ جھوٹ بولتے. یہ بالکل نبوت کی اس دعوے میں جھوٹ بولتے. اور ان نے جو وحی کے اپنے طور پہ وحی کا ان نے عجیب ایک کو بنایا تھا کہ میرے پر وحی نازل ہو رہے، اور جتنے ان نے پیشن کیا کیے سب جھوٹ ثابت ہو گئے. ان نے یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ بیٹا دیں گے، قادیانی نے کہا تھا، اور وہ بیٹا اللہ کی شکل میں، گویا کہ اللہ زمین پہ اترائیں گے، اس کے ذریعے سے لوگ دعائیں کریں گے، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گے، وہ لوگوں کو لیے شفا کا ذریعہ ہوگا، اور وہ یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن ایک تو بیٹا نہیں ہوا. انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے، ابھی جو حمل ہے میری بیوی کی، کہتے اس سے بیٹا پیدا ہو جائے گا، اور وہ بیٹا یہ ہوگا، وہ گویا کہ وہ اللہ ہے، زمین پہ آئیں گے. لیکن بیٹا نہیں ہوا، اس سے بیٹی پیدا ہو گئی، اور وہ بیٹی بھی جلدی مر گئی. اور ان نے جو اپنی بیوی کے بارے میں جو پیشن گوئی کیا، اور حتیٰ کہ اس زمانے میں یہ اپنے آپ کو پہلے اس نے اس طرح اعلان نہیں کیا تھا کہ میں پیغمبر ہوں، اور میں کیا پہلے کہتا ہے میں مصلح ہوں، پھر کہا مجدد ہوں، پھر کہا میں ایک روحانی شخصیت ہوں، پھر کہا میں ایک مسیحی موعود ہوں، اور پھر آگے جا کے ان کی دماغ میں بات آئی کہ میں تو پیغمبر ہوں، اور نبوت کا ان نے اعلان کیا. تو اس زمانے میں اس زمانے میں محمد حسین نام ایک اہل حدیث عالم دین تھے، اس نے اور مولانا سلام اللہ امرتسری، ان دونوں نے اس کی تحقیق کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل یہ ایک دہری آدمی ہے، اس کے کوئی مذہب ہے نہیں، اور صرف انگریزوں نے اس کو لایا تاکہ یہ کس طریقے سے اسلام بدنام ہو جائے. ان نے کہا میرے اوپر وحی آئے، میں نے جہاد ختم کیا، آج کل کی جہاد کی ضرورت نہیں ہے، ختم ہو گئی. اور اس طرح کی فضول قسم کی انہوں نے پیشن گوئی کی اور وحی کی جو چیزیں پیش کی ہے. لیکن الحمدللہ علماء کرام نے اس کا بہت سخت مقابلہ کیا، اور 1952-53 کی جو تحریک ہے بہت مشہور ہے، وہاں بزرگ موجود ہے، ان نے کس میں قربانی ہو گئی، لاہور کے لوگوں نے بہت سارے قربانی دی، اور اس کے نتیجے میں ان کو خلاف مہم شروع ہو گئی. پھر 1974 کو کوئی طالب علم جو اسلامی جمع طلبہ کے لوگ تھے، وہ ملتان نشتر کالج سے ادھر سے آ رہے تھے، اور یہ ربو اسٹیشن پہ جس جناب نگر بولتے ادھر انہوں نے کتابیں تقسیم کر رہے تھے لوگ اپنے. تو ان نوجوانوں نے ان کے خلاف نعرے لگائے، اور ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مردہ باد کے نعرے لگائے. اس وقت بھی طور سے ان کے ساتھ کلیش ہوا، لیکن وہ ٹرین روانہ ہو گیا، اور وہ لوگ گھومنے جا رہے تھے، طالب علم تھے، کوئی چکر پہ جا رہے تھے تو چلے گئے. لیکن انہوں نے واپسی کا پلاننگ بنایا کہ تو واپسی سے آئیں گے، پوری طرح تیاری کے ساتھ پینڈی سے کسی کو ان کے ٹرین کی بوگی سب کچھ معلوم کر کے، اور جب وہ ٹرین ادھر پہنچ گیا ٹرین کو انہوں نے روک دیا. اس ربو اسٹیشن کی طرف سمجھتے کہ ہماری حکومت ہے، ٹرین کو روک دیا. ان بچوں کو جو اسلامی جمع طلبہ کے نوجوان تھے، کوئی 100 لوگ تھے، ان کو صحیح مارا، جیسے کہ وہ خالی ہاتھ تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈے اور سریے اور یہ چیزیں لے کے ان کے صحیح ان کے مار پیٹ کی. بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے، 30 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے. تو ان طالب علموں نے ان کے خلاف پھر ایک مہم شروع کی. تحریک تو پہلے سے ان کے خلاف شروع تھی. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، ماشاءاللہ نے بہت بڑا اس پہ کردار ادا کیا. ان کی تقریر، ان کی گفتگو، ان نے پوری اس تحریک کے اندر جان ڈال دی. پھر وہ جیل میں گیا، ان سے لوگوں نے کہا
جیل کے اندر افسر نے کہا کہ آپ نے کیا کیا، اتنوں کو شہید کروایا، آپ کی تحریک بھی ناکام ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں، میں نے ایک بم فٹ کیا ہے، اور کہتے اپنے موقع پہ یہ بم بلاسٹ ہو جاتے، اب دیکھیں گے۔ اور پھر مولانا مودودی رحمہ اللہ، اس کی جیل اور وہ سب کچھ، وہ پوری واقعات ہے، اس کی کتاب مسئلہ قادیانیت، قادیانی سب سے زیادہ خطرہ اپنی وہی کتاب سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایٹم بم ہے ہمارے خلاف، یہ بم ہے، کہتے ہیں اس کو کوئی نہ ہاتھ نہ لگائے، بہترین کتاب ہے۔ اس وقت دیگر جو علماء کرام تھے پوری سب نے اس کے خلاف ایک مہم چلائی، تو ان طالب علموں نے پھر ان کے خلاف مہم چلائی، اور مہم کے نتیجے میں پھر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے پارلیمنٹ نے، قومی اسمبلی نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا، بل اتفاق۔ کبھی شاید ایسے نہیں ہو کہ اسمبلی میں کوئی بل اس طرح اتفاق سے پاس ہو، سارے لوگوں نے، تمام جماعتوں نے اس کے اندر۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، اور اس وقت قومی اسمبلی کے اندر مفتی محمود موجود تھے، اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم موجود ہے، اس وقت پروفیسر غفور مرحوم موجود تھے، اور اس طرح یہ دیگر پارٹیوں کے تمام مکاتب سے لوگ موجود تھے، اور قادیانیوں کے اس وقت کے جو سربراہ تھے اس کو باقاعدہ وہ ممبر نہیں تھے، دیکھو اس کو اسمبلی میں بلایا، اور 13 دن بحث ہو گئی، ان کی پوری گفتگو سن لی۔ اس کے نتیجے میں بھٹو نے ان نے کہا، اسی قادیانی نے، کہ جو غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ بھٹو نے پوچھا کہ کیا میں بھی کافر ہوں؟ اس نے کہا بالکل تم بھی کافر ہوگے، تم نہیں مانتے تم بھی کافر ہو۔ تو ساری اسمبلی نے سوچا کہ تو بڑا فتنہ ہے، اور اس کے اوپر مل کے پوری اسمبلی کے، قومی اسمبلی کی تمام لوگوں نے مل کے اس کے اوپر یہ قرارداد پاس کی کہ کافر۔ اور اس کے بعد 1974 سے 7 ستمبر 1974 سے ابھی تک ہر 7 ستمبر کو یہ لوگ مناتے، الحمدللہ ہر جگہ پروگرامات ہوتے، اور اس کو ایک اس کے جن جن کی اس پہ خدمات ہے اللہ سب کو اجر دے دے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی قادیانیوں کو بہت سارے کلی عہدی عہدوں پہ فائز، اور کسی نہ کس طریقے سے وہ خباثت کرتے رہتے ہیں، کس طریقے سے نکل آتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کے لیے خطرہ ہے یا قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ وہ تو پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اس آئین کو توڑیں گے، اس کو ختم کریں گے، پاکستان کو نہیں مانتے۔ اس لیے یہ قرآن کی روح سے بھی، احادیث کی روح سے بھی، صحابہ کرام کے اجماع سے بھی، اور اس پوری امت کی اجماع سے یہ قادیانی کافر ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ ان کے ساتھ لین دین کرنا، اس کا کاروبار کرنا، یہ سب کے سب اس میں گنجائش نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں کوئی ان کے قادیانی کے ساتھ تعلقات رکھتے۔ اور وہ لوگ غربت سے فائدہ اٹھاتے، لوگ جو ادھر آسیہ ایک جو کیتے میں کام کرتی تھی ادھر، اور وہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور توہین وہ ایک عورت جو کیتے میں کام کر رہی ہے اور پسینہ پسینہ ہے، کپڑے بھی صاف نہیں ہے، لیکن ان کو ہماری حکومتوں نے اس کو پاسپورٹ بنا کے، اس کو جو ہے سب کچھ کرا کے، اور باہر ملکوں میں جس ملک میں جاتے ہیں اس ملک کے وزیر اعظم اور صدر اس کی استقبال کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ کہ انہیں اللہ کے پیغمبر کی توہین کی ہے۔ یہ یعنی جو لوگ ایسے کرتے اس کو ایسے وہ اہمیت دیتے، عزت دیتے، اور لوگ غربت سے پھر لوگ فائدے اٹھاتے اور لوگ سے اس طرح کرتے۔ اس لیے قرآن نے جو فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری پیغمبر، ختم نبوت کا یہ عقیدہ بہت ضروری عقیدہ ہے۔ ایک آدمی اگر تمام انبیاء کو مانتے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس طرح ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے، لیکن دیگر انبیاء میں کسی بھی نبی کی انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لا نفرق بین احد من رسول، اور فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر تمام انبیاء کو بھی مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے، آخری پیغمبر جو نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں، اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔
حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر نبوت کا دعویٰ کرے، ایک دوسرے آدمی سے دلیل مانگتے ہیں، بھائی دلیل تو بتاؤ، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے یہ بھی کافر ہے، اس سے کہ قرآن میں تو کوئی شک نہیں ہے، احادیث میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو ہمیں معلوم کرنے چاہیے، ہمیں معلوم ہو کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم یہ ذہن میں ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر پیغمبر ہے۔ کوئی عیسائی جب اسلام قبول کرتے، کوئی اس کو کلمہ پڑھاتے، ان کو یہ کہے آخر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں ہے، یہ اس کا عقیدہ کے حصہ ہو، تب وہ مسلمان ہو سکتے، ورنہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور اسی عقیدے کے لیے جو صحابہ کرام نے 1200 صحابہ مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شہید ہو گئے، اور ان سے پہلے جن اس زمانے میں جن لوگوں نے دعوی کی اسود انسی، تو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ جا کے اس کو اپنے گھر کے اندر قتل کیا، اسود انسی کو ادھر قتل کیا۔ اور جتنے لوگوں نے اس طرح کے وقت کے ساتھ ساتھ یہ کام کیا، یہ دعوی کیا، اس جس شکل میں بھی ہو، اس کے خلاف امت ایک ہے اور ان کو سمجھائے کہ تم پیغمبر نہیں ہے، تم جھوٹے ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے، ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے۔